اب جو ریزرو بینک آف انڈیا ہے اس نے 18 ملکوں کے ساتھ، جس میں جرمنی بھی شامل ہے، جرمنی، یو کے، سنگاپور، کینیا، بہت سارے ملکوں کے ساتھ وہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں ان دی انڈین روپی۔ ان کا مسئلہ ہے G20، ان کا مسئلہ ہے چندریان، ان کا مسئلہ ہے چاند پہ پہنچنا، ان کا مسئلہ ہے مارس پہ پہنچنا، ان کا مسئلہ ہے ٹاپ 3 اکانومیز میں آنا، ان کا مسئلہ ہے دنیا کی سپر پاور بننا، ان کا مسئلہ ہے کہ آئی ٹی کے سیکٹر کو مزید کیپچر کرنا دنیا کے، یہ مسئلے ہیں وہاں پہ، یعنی بڑی بڑی چیزوں کو وہ کرتے ہیں۔ 1947 میں آزاد ہونے والے بھارت اور پاکستان، ان کی جو کرنسیز ہیں ان میں بہت زیادہ فرق نظر آ رہا ہے اس وقت۔ پہلے کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن ابھی بہت زیادہ فرق نظر آ رہا ہے۔ ایک انڈین روپی جو ہے وہ تقریباً 3.71 پاکستان $4.25 بن رہا ہے، یعنی کہ اگر انڈیا سے ایک 1000 آئے گا تو پاکستان میں $4.25 بنے گا۔ یہ ایک ڈفرنس ہے، انڈیا کی کرنسی جو ہے وہ پاکستان سے بہتر ہو گئی ہے۔ ایک $US جو ہے اگر پاکستان میں ہوگا تو اس میں $305 ملیں گے آپ کو، جبکہ اگر ایک $US انڈیا میں ہے تو لگ بھگ 82 روپیز آپ کو ملیں گے۔ یہ ہے ڈفرنس، یہ ہے ہماری اکانومی، یہ ہم ادھر چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انڈین روپی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ساؤتھ ایشیا میں ایک ایکسیپٹیبل کرنسی ہے، یہ باتیں چل پڑی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا انڈین روپیہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، یہ اس وقت کہانی چل چکی ہے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ انڈین روپیہ جو ہے وہ 18 ملکوں میں 19 ملکوں میں وہ ٹریڈ کر سکتا ہے۔ انڈیا on one hand is working with the US but on the other hand is working for the de-dollarization۔ ہم اپنے اس انٹرنل کرائسس میں پھنس گئے ہیں، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے روپے کی ویلیو نہیں ہے، ہمارے روپے میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا۔ اب جو ریزرو بینک آف انڈیا ہے اس نے 18 ملکوں کے ساتھ، جس میں جرمنی بھی شامل ہے، جرمنی، یو کے، سنگاپور، کینیا، بہت سارے ملکوں کے ساتھ وہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں ان دی انڈین روپی۔ اگو تسی صاحب لا لو کہ کی ہونڈے ہے تے کی ہو سکتا ہے، اور ہمارے روپے کی تو ہمارے ساتھ تو افغانستان بھی اس کاروبار کرنے کو تیار نہیں۔ انڈیا یہ اپنی، اب دیکھیں نا انڈیا نے کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کو بسایا ہوا ہے، یو کے سے آزادی حاصل کی اور آج انڈیا اور یو کے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ دنیا کو ونڈو آف اپرچونٹی انڈیا میں نظر آ رہی ہے، اسی لیے ہر کوئی بھاگ رہا ہے وہاں پہ۔ ان ساڈا پرابلم کی ہے، ساڈا پرابلم ہے ساڈے خرچے چوکھے نے، آمدن گھٹ ہے، موٹی گل۔ یہ انڈین روپیہ ہمارے ساتھ چلا تھا یار۔ ایک دیکھیں نا، مجھے تو زیادہ میں نے کبھی باہر سے بائنگ نہیں کی، اگر ہم ایپل کا فون لے کے آئیں گے، ایپل کا لیپ ٹاپ لے کے آتے ہیں ٹیکنالوجیکلی کام کرنے کے لیے، ظاہر بات آپ کو چیزیں چاہیے، تو ایک اگر وہ لیٹ سے 1000 USD کا ہے، ٹھیک ہے، تو انڈیا نے دینا ہے 82,000 روپیہ، اساں دینا 3.25 لاکھ روپے۔ ہوا فرق کہ نہ ہوا؟ انڈیا اسی ایک ایپل کے فون کا if its price is 1000 USD اور عموماً $1200 to $1500 کے قریب ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کی ہم دیں گے جناب کتنا، 4 لاکھ روپے آلموسٹ، میں تو انداز دیں 4 لاکھ۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے اوپر 1.5 لاکھ روپے ٹیکس لگایا ہوا ہے کہ کیونکہ آپ امیر ہیں، آپ نے پاکستان سے ڈالر باہر بھیجے ہیں، آپ کو اس کی سزا ملے گی، آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ رجسٹریشن کا دیں ہمیں، 1.5 لاکھ ان کو دے دیا، ٹوٹل کتنے ہو گئے، 4 لاکھ، تو آپ سمجھ لیں کہ 6 لاکھ کا فون پہنتا ہے سانو، 6 لاکھ روپے کا پاکستان ایپل کا فون ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہاں انڈین روپی آج تگڑا ہو گیا ہم سے، ہم اور چیزوں میں سمجھ رہے تھے، اسی سمجھ رہے تھے اساں انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے نیوکلیئر بمبائنس، ویپنس، اس میں ٹیکنالوجی میں، ٹینکوں میں گولیاں، بارود، وہ مقابلہ کرنا پڑ گیا، اکانومی میں مقابلہ کرنا پڑ گیا، سوشل سٹیبلٹی میں ہمیں مقابلہ کرنا پڑ گیا، ایکسپورٹ میں ہمیں مقابلہ کرنا پڑ گیا، ہمارے وہ اینگل ہی بدل گئے، وہ تو ساری تیاری کو نہیں، وہ تو ساری ٹھوس ہو گئی۔ جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ روپے کے مقابلے میں سری لنکا سے بھی بڑھ گیا، یعنی ساؤتھ ایشیا میں سب سے جو کمزور کرنسی تھی وہ سری لنکا کی تھی، لیکن اب وہ پوزیشن ہم نے سری لنکا سے چھین لی ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ بارڈر کے اس پار کیا چل رہا ہے، وہ وہاں پہ نہ کسی کو یہ فکر ہے کہ یار ڈالر اتنا ہو گیا تو جتنا ہو گیا تو اتنا ہو گیا۔ اچھا، بات ہم کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی کرنسی کے حوالے سے، پہلے بھی کوئی ہماری کرنسی بہت کوئی اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی
290 295 کا اوپن مارکیٹ میں ڈالر تھا. آج ڈالر کا ریٹ گیا 328 روپیز کا. اوپن انٹر بینک میں تقریباً 306 ہے. اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً 1800 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے. اس کا امپیکٹ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ روپے کی جو ڈیویلیویشن ہو رہی ہے اور پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, کسی کو یقین نہیں ہے, نہ کسی کو یہ پتا کہ الیکشن ہونا ہے, نہ کسی کو یہ پتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر کیا سکتی ہے. ویسے تو ہماری پرماننٹ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, تو کیئر ٹیکر سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ روپے کی ڈیویلیویشن کو روک لے گی, یا انفلیشن ریٹ کو روک لے گی, یا جو بجلی کے بلوں میں لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی وہ تھوڑا بہت ریلیف دے دے گی. تو اس قسم کی کوئی کہانی نہیں ہے. ہمارا یہی رونا دھونا ہے. وہ اس چکروں میں نہیں ہے کہ یار ڈالر کے مقابلے میں ہمارے انڈین روپے کی ڈیویلیویشن ہو رہی. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے ہاں انفلیشن آؤٹ آف کنٹرول ہے, لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں پرچیز نہیں کر سکتے, یا ہمارے ہاں الیکٹریسٹی کا ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ وہ بل دینے سے خودکشیوں کو ترجیح دے رہے ہیں. تو ایسا مسئلہ یقیناً نہیں ہے. ان کا مسئلہ ہے G20, ان کا مسئلہ ہے چندریان, ان کا مسئلہ ہے چاند پہ پہنچنا, ان کا مسئلہ ہے مارس پہ پہنچنا, ان کا مسئلہ ہے ٹاپ 3 اکانومیز میں آنا, ان کا مسئلہ ہے دنیا کی سپر پاور بننا, ان کا مسئلہ ہے کہ آئی ٹی کے سیکٹر کو مزید کیپچر کرنا دنیا کے. یہ مسئلے ہیں وہاں پہ, یعنی بڑی بڑی چیزوں کو وہ کرتے ہیں. ان کا مسئلہ ہے کہ کشمیر وہ جگہ جہاں پہ ریڈیکلائزیشن چلا کرتی تھی, ہوا کرتی تھی, وہاں پہ ہم نے G20 سمٹ کروایا سکسیسفلی, اور اب ہم جا رہے ہیں وہاں پہ مس ورلڈ کمپٹیشن, جو ایک میرے خیال میں شاید G20 سے بھی بڑا ایونٹ ہوگا یہ, اور سب سے بڑا ایک سافٹ امیج جو ہے کشمیر کے حوالے سے ہندوستان کا, وہ دنیا بھر میں جائے گا, جس کے لیے آج ہم 2023 میں رو رہے ہیں. شاید ہوتے ہوں گے آج سے 20-30 سال پہلے ان کے یہاں بھی یہ پرابلمز ہوتے ہوں گے. ایک دفعہ وہ IMF کی طرف گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا, بلکہ IMF کو وہ کافی ایک شیئر دیتے ہیں کہ یار آپ نے مختلف کنٹریز کو لونز دینے, تو یہ ہمارا شیئر ہے اس کے اندر, یہ ہم آپ کو, کیونکہ IMF بھی تو خود کوئی پیسے بنا تو نہیں رہا ہوتا. اسی طرح کی کنٹریز جن کی اکانومیز اچھی ہے وہ وہاں پہ پیسہ دیتے ہیں, اور وہ پھر جو کمزور اکانومیز ہوتی ہیں ہماری طرح کی, وہاں سے پھر ہم ان سے ادھار پکڑتے ہیں. اگر پاکستان کے ڈاؤن فال کی بات کریں تو پاکستان کا ڈاؤن فال تو اسی دن سے سٹارٹ ہو گیا تھا جس دن سے پاکستان کا کریشن ہوا تھا 14 اگست 1947 میں. لیکن اگر ریسنٹ ٹائم کی بات کریں تو 2017 میں جب پاکستانی آرمی دوارا عمران خان کو سلیکٹ کیا گیا ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, تب سے ہی ان کا بہت بری طرح سے ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو چکا تھا. عمران خان نے آتے ہی اینٹی امریکن سینٹیمنٹس پھیلائے, جس کی وجہ سے مانیٹری انسٹیٹیوشنز جیسے ورلڈ بینک اور IMF نے پاکستان سے منہ موڑ دیا, کیونکہ یہ سارے انسٹیٹیوشنز امریکہ لیڈ ہی ہیں اور ان میں بیسیکلی امریکہ کی ریٹ ہی چلتی ہے. وہیں دوسری طرف عمران خان نے چائنا سے بہت زیادہ دوستی بڑھائی, جو کہ امریکہ کو پھر پسند نہیں آئی, اور اس کا بھی ریپرکشن پاکستان کو فیس کرنا پڑا ملٹیپل ویز میں. اور فائنلی جب امریکنز نے دیکھا کہ عمران خان امریکہ کے انٹرسٹ کو بہت زیادہ سبوٹاج کر رہے ہیں پاکستان, تو انہوں نے تھرو آرمی پاکستان میں عمران خان کو ہٹوا دیا, اور شہباز شریف جو پرانے PM نواز شریف کے بھائی ہیں ان کو PM بنا دیا گیا. اور تب سے پاکستان کی استھتی اور بری ہو گئی. حال ہی میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان روپے کی ویلیو ہے وہ فری فال میں ہے. ابھی تک پاکستانی اسٹیٹ بینک نے اسے کسی طرح آرٹیفیشلی روک کے رکھا تھا فری فال سے, لیکن اب IMF کا لون ملنے کے بعد IMF کی شرطیں بھی ماننی پڑیں گی, اور اسی وجہ سے پاکستان کا جو روپے ہے وہ فری فال میں ہے, اور اس کی ویلیو $1 پر لگ بھگ 309 روپے ہو گئی ہے آفیشیلی, اور 309 پلس ہے اوپن مارکیٹ میں, جو کہ ایک بہت ہی بیکار فگر ہے کسی بھی اکانومی کے لیے کسی بھی اسکیل کی. باوجود اس کے پاکستان کے جو بیسک فنڈامنٹل اینوملیز ہیں انہیں صحیح نہیں کیا جا رہا. فار ایگزامپل پاکستان میں
कोई इनोवेशन नहीं हो रही, कोई प्रोग्रेसिव थिंकिंग प्रिवेल नहीं कर रही। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार द्वारा एक ऐप बनाया गया और उस ऐप का मकसद ये था कि दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर आप चादर चढ़ा सकेंगे दरगाह में। इससे ये पता चलता है कि अभी भी पाकिस्तानी जो स्टेट है वो अपनी जनता को सिर्फ मजहबी चूरन बेच रही है और वो मजहबी चूरन उन पर ही बैकफायर भी कर रहा है। अब जो पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक है वो इतनी बुरी तरह से डिस्टॉर्ट हो चुका है कि जब तक उसे पूरी तरह से कोलैप्स करके वापस रिबिल्ड नहीं किया जाता, उसमें किसी भी टाइप का रेक्टिफिकेशन इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।